بات وہی تھی، باپ بڑا نہ بھیا، بچے سب سے بڑا روپیہ۔ یہ اسی ماں کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے غربت کے وقت میں مجھے ٹھکرا دیا تھا، اور اب بیٹی خود جو ہے وہ اس بات کا مشورہ دے رہی تھی کہ میرا گھر نہ ٹوٹے، پیچھے گھر والوں کو اس بات کا پتہ نہ لگنا پائے کہ ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے شادی کر لی ہے، ہمارے 2 بچے بھی ہیں، اور میری سالی جو کہ اس سے چھوٹی تھی وہ آ رہی تھی، اور مجھے میری ہی بیوی اس بات کا مشورہ دے رہی تھی کہ میں اسے دوسرے شہر میں ریسیو کروں اور پھر اسے اپنے ہوٹل لے جاؤں جو کہ میں نے خریدنا تھا، اور وہاں پر لے جا کر کے میں اسے ایک کمرے میں بند کر دوں، اور جب تک وہ اس بات کے لیے آمادہ نہ ہو جائے کہ وہ ہمارے رشتے کو راز میں رکھے گی، مجھے اسے 1 ہفتے کے لیے یا پھر اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے اسی ہوٹل کے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دینا ہے، پیچھے ماں باپ کو فون نہیں کرنے دینا ہے، اس کے اوپر پوری نگرانی، پوری سختی رکھنی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ بھی کہا تھا کہ 1 ہفتہ ایک کمرے میں بند، اور تم کہتی ہو کہ نگرانی بھی رکھنی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، تو تم لوہے اور مقناطیس کو ایک جگہ اکٹھے کرو گی اور بولو گی کہ وہ آپس میں چپکے نہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے اس بات کے لیے کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مجھے ہر حال میں اپنا آپ دیکھنا ہے، اپنا گھر بچانا ہے، اور اس کے لیے چاہے آپ کو جو ہے کچھ بھی کرنا پڑے کریں، اور میری بہن جو ہے اس کو اس کمرے میں 1 ہفتے تک یا 10 دن تک، جب تک بھی وہ اس بات کے لیے امیدہ نہیں ہو جاتی، اور جب تک آپ اسے وہاں پہ رکھتے ہیں تو اس بات کو راز میں رکھنے کا جب تک وہ وعدہ نہیں کر لیتی، اور پورے طریقے سے ہم لوگ اس پہ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اس وقت تک آپ اسے وہاں پر ہوٹل کے کمرے میں رکھیں گے۔ اس نے مجھے یہاں تک اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، مجھے صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہے، صرف مجھے اپنا گھر بچانا ہے، مجھے اس کے لیے جو ہے نہیں ہے کہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لالچ انسان کو بڑا کچھ کرا دیتی ہے۔ اب ماہم کیونکہ آٹے دال کا بہت سمجھ چکی تھی، اور ایک وقت اس نے غربت میں گزارا تھا، اور اس کو اب میری طرف سے 2 بچے بھی مل چکے تھے، اور میرے اس گھر میں جو عیش و عشرت سے مل رہی تھی، اس کے یہ اب اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اگر اس کی بہن پیچھے والدین کو اطلاع کرتی ہے تو اس کے والدین ہمارے ساتھ کچھ بھی جھگڑا بنا سکتے ہیں، یا کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، یا نورین کو اس بات کا برا لگ سکتا ہے۔ ابھی میری فیملی بھی، یعنی میری ماں، میری بہنیں، میرے بھائی، وہ بھی تو وہیں پاکستان میں تھے، کچھ بھی ایسی کوئی بات اٹھ سکتی ہے، رشتہ دار، برادری لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو اس بات کے ڈر سے کہ کہیں یہ بات کوئی زیادہ رخ نہ اختیار کر جائے، بہت زیادہ جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے، میری بیوی ماہم جو کہ میری نورین ہی تھی 20 سال پہلے والی، اب وہ مجھے یہ بات پٹی پڑھا رہی تھی کہ میں چاہے اس کی بہن کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کروں، لیکن اسے اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ ہمارے رشتے کو راز میں رکھے گی، اور بالکل جو ہے اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گی۔ میں نے ماہم کی بات کا سارا خلاصہ سمجھ لیا تھا، اور میں اس بات کو اب جاننا لگا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میری سالی کو میں نے بلانا ہے تو وہ یہاں پر اس شہر میں نہ آئے، بلکہ اس شہر میں آئے جہاں پر میں ہوٹل کا سودا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ لہٰذا پھر میں اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا، اور ماہم جو تھی وہ اپنے گھر کو بچانے کے چکر میں مجھے ایک بڑی ہی کھلی آزادی دے چکی تھی، اور وہ آزادی یہ تھی کہ میں جو چاہوں اس کی بہن کے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی جو کہ اچھا صحت مند ہو، جوان ہو، اس کو ایسی آفریں کروا دی جائیں کہ بھئی جو چاہے جا کے سلوک کرو، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو آنے والی تھی اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ تھا جو کہ ماہم کے ساتھ تھا، جو نورین کے ساتھ تھا، جو کہ اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی اب اس چیز کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بہن کو ہی بہن کی فکر نہیں ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں جو ہے اپنے آپ کو روکنے والا۔ لہٰذا میں نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ اب جیسے ہی ماہم کی بہن یعنی میری سالی جو ہے وہ میرے پاس آئے گی، ہوٹل میں نے خرید لینا ہے، اس ہوٹل کے کمرے میں اسے لے جاؤں گا، اور 1 ہفتہ مکمل طور پر اس کے ساتھ اسی ہوٹل میں گزاروں گا، اور ہر وہ چیز کریں گے کہ جو مجھے ماہم نے پوری طور پر آزادی دے رکھی تھی۔
اب ماہم کی اس آزادی کا میں نے مکمل طور پر فائدہ بھی اٹھانا تھا اور 1 ہفتے سے 10 دن تک اپنی سالی کو ہوٹل میں بھی رکھنا تھا۔ اور اس کو ہوٹل میں رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری سالی نہیں آ رہی تھی، سمجھ لیں میری تو اب دوسری لاٹری لگنے والی تھی۔ ماہم تو بہت خوبصورت تھی جو کہ اب میرے 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن بہرحال 2 بچوں کی پیدائش کے بعد کچھ نہ کچھ تو انسان میں فرق آ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا اب تو مجھے ایک ایسی لڑکی ملنے والی تھی جو کہ بالکل ابھی نیو کلی تھی، 0 میٹر تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی خوبصورت تھی کیونکہ میں نے دیکھا تھا چاروں ہی بہنیں اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت تھیں۔ ظاہر بات ہے نورین کی بیٹیاں تھیں تو خوبصورت تو ہونا تھا۔ لہٰذا میں نے ماہم کی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے اسی بات کا فیصلہ کیا کہ میں اب دوسرے شہر میں جاؤں گا اور وہاں پر اس کو ریسیو کروں گا۔ لہٰذا میں ماہم کی بات کے مطابق دوسرے شہر روانہ ہو گیا، جہاں پر جا کر کے میں نے سب سے پہلے ہوٹل کا سودا کیا، جو کہ میرا بڑی کامیابی کے ساتھ ہو گیا اور اب اس ہوٹل کا میں مالک ہو گیا۔ 2 سے 3 دن مجھے جو ہے وہ قانونی طور پر ڈاکومنٹس وغیرہ کے چکر میں لگ گئے، اور پھر تیسرے دن مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ اب ماہم کی بہن جو ہے وہ یہاں اس شہر میں لینڈ کرنے والی ہے، یعنی جہاز یہاں اس شہر کے ایئرپورٹ پہ پہنچنے والا ہے۔ میرے لیے تو اب یہ ڈبل خوشخبری تھی کہ ایک تو میں نے ہوٹل خرید لیا تھا اور دوسرا میری سالی جو تھی وہ کہ پاکستان سے یہاں پہنچ گئی تھی۔ میں ایئرپورٹ کیا تو میں نے اپنی سالی کو ریسیو کیا۔ اب تو وہ رنگ ڈھنگ ہی نہیں رہے تھے بھائی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ماڈرن قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اچھا میک اپ تھا جو ہے وہ تھوپا ہوا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں غربت کے دنوں میں نورین کے گھر میں دیکھ کے آیا تھا۔ اب تو اس کا رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ بہرحال میں اسے لے کر ہوٹل میں آ گیا اور پھر میں نے واقعی اپنے لیے ایک مخصوص کمرہ جو ہے وہ جو کہ میرے اپنے استعمال میں رہنا تھا کیونکہ میں ہوٹل کا مالک تھا، وہاں پر میں اسے لے کر کے چلا گیا۔ کمرے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، دروازے بند ہو گئے۔ دن گزر گیا، رات آ گئی، اچھے کھانے پینے چلے، اچھے دور چلے۔ اس کو بتایا کہ بھئی ہم لوگ یہاں پر 10 دن رہیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ تمہاری باجی کے پاس تمہیں لے کر کے جائیں گے، ماہم سے تمہارا 10 دن بعد ملنا ہوگا، 10 دن تک تم یہاں پر میرے پاس ہی ہو۔ لو جی، پھر اسی طرح سے دن گزرے، رات آ گئی، اور پھر رات میں ایک ہی کمرہ، ایک ہی بستر، ایک ہی جگہ پر ہم دونوں جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بہت بڑا کمرہ تھا، عالیشان کمرہ تھا، اور ہر طرح سے جو ہے وہ VIP ماحول تھا۔ اب میں نے کیا کیا جی، رات کو تقریباً آدھی رات تک تو میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ رات جو ہے وہ تھوڑی گہری ہو جائے، پھر ہی میں کوئی اپنے مقصد کی بات شروع کروں اور پھر ہی میں کوئی اس لڑکی سے جو ہے گفتگو شنید شروع کروں۔ آدھی رات تقریباً گزر گئی تو میں جو ہے اس لڑکی کے پاس ہوا اور اس لڑکی کو اپنے پاس کر لیا۔ ارے یہ کیا، یہاں پر تو سب کچھ یس تھا، اس نے تو کسی بات پہ اعتراض ہی نہیں کیا۔ وہ تو شاید جو ہے، مجھے تو اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میرے لیے تو یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ لہٰذا جی پھر تو ہمارے درمیان اب کوئی چیز جو ہے وہ حائل نہیں رہی، اور اسی طریقے سے اب ہمارا ڈیلی کا سسٹم جو ہے وہ چلنے لگا۔ دن ہوتا، رات ہوتی، ہم لوگ اسی طرح چلتے رہے۔ اس دوران میں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے اور اس کے کانوں میں یہ بات مسلسل ڈالنے لگا کہ بھئی ماہم جو ہے وہ کون ہے، ماہم میری بیوی ہے اور تم میری سالی ہو، اور یہ جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ اسے کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بس پیسہ آنے دو، چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، آج کا پیسے کا دور ہے بھائی، جب جس کے پاس پیسہ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ مجھے اس بات کے لیے واقعی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور 10 دن بعد میں اسے لے کر کے گھر آ گیا۔ اب گھر آئے تو ماہم کے ساتھ ملاقات ہوئی، ماہم کے علاوہ 2 بچے بھی ملے، اور پھر اسی طریقے سے میں نے ماہم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ماہم نے کہا پھر بھی نظر رکھیں گے، لیکن اگر یہ واقعی ہر کام کے لیے آمادہ ہے، ہر بات کے لیے آمادہ ہے تو تھوڑا عرصہ نظر رکھیں گے، جب مطمئن ہو جائیں گے اسے چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے گھر میں CCTV تو پہلے سے ہی لگا رکھے تھے، نظر ماہم بھی رکھتی تھی، نظر میں بھی رکھتا تھا، لیکن یہ کیا، کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھائی پیسہ تھا، پیسہ سب کھیل کھلوا رہا تھا۔ یہ
شاداب وہ نہیں تھا جو کہ آج سے 20 سال پہلے والا ایک غریب مزدور ریڑھی لگانے والا شاداب تھا. یہ شاداب وہ شاداب تھا جو کہ اب کروڑوں اربوں پتی تھا، جس کے پاس تو اتنے پیسے تھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. لہٰذا اب تو وہی سسٹم چلتا رہا. پھر یہ ہے کہ ماہم جو ہے اس بات کو بھی لے کر حیران تھی کہ میری سالی جو ہے وہ تو ہوٹل سے واپس آنے پر بھی میرے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرتی چلی جا رہی تھی اور اسے کسی بات پہ اعتراض نہیں تھا. وہ تو اکثر ہم دونوں میاں بیوی کے کمرے میں گھس آیا کرتی تھی اور ہم لوگوں کی تیسری پارٹنر بن جایا کرتی تھی. اسے اس بات پہ بھی اعتراض نہیں تھا. یعنی کہ اس پیسے نے جو کہ میں وہاں پر بھیجتا رہا ان لوگوں کے دماغوں کو، ان لوگوں کے ذہنوں کو اس قدر کھول دیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اب ماڈرن سوسائٹی اور دوسری جو ہے وہ واحیاتیاں ان کے چکروں میں پڑ چکے تھے، اور اب وہ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس سے اب کسی بات پہ اعتراض نہیں رہا تھا. بس اسے پیسہ ملنا چاہیے، اور پیسہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو وہ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی. ہم لوگ کچھ عرصہ تک اسی بات کو دیکھتے رہے کہ شاید یہ کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن کوئی حرکت اس نے نہیں کی، اور اسی طریقے سے سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے. میں تو حیران اس بات کا تھا کہ پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے. یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جو بہت ہی زیادہ غربت کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. پھر میں نے ان کا عروج والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، جب میرے چچا کے پاس بے شمار دولت تھی اور اس وقت ہم لوگ غریب تھے. تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. یعنی میں ان کی تو بات نہیں کر رہا، یہ تو بات کی نسل ہے، لیکن میں بات تو ان کی ماں کی نورین کی کر رہا ہوں نا، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا. نورین کہہ نہیں سکتی تھی کہ چلو مزدور ہے لیکن کماتا کھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی مجھے دے گا، چلو مکان بہت زیادہ VIP نہیں ہے لیکن چلو اپنے ایک چھت کے نیچے رہتے تو صحیح ہے. احتجاج کر سکتی تھی نا، کہہ سکتی تھی، لیکن نہیں نا، اس وقت پیسہ نہیں تھا نا بھائی. اب پیسہ ہی تو سب سے بڑی جو ہے نا وہ آج کے دور میں جو ہے وہ ضرورت بن چکی ہے. میں مانتا ہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیسے سے بھی اوپر ہیں، لیکن بہرحال پیسے کی ضرورت کو انکار نہیں کیا جا سکتا. وہی کچھ ہو رہا تھا کہ ماہم اس نے اپنی ہی بہن کو میرے حوالے کر رکھا تھا. اس کی بہن پیسے کے اوپر مر مٹی تھی اور وہ اب میرے ساتھ ہر وہ تعلق رکھتی تھی جو کہ ماہم کا میرے ساتھ تعلق تھا. مجھے تو اب یہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میری بیوی کون ہے، ماہم ہے یا پھر اس کی بہن ہے. دونوں کا میرے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک تھا، ایک ہی جیسا سسٹم تھا، اور دونوں ہی میرے آگے بچھی جا رہی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ پیسہ تھا، اور یہ پیسے کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا چلا جا رہا تھا. کہانی سننے والے لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک من گڑت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر یہ کہانی آپ کو من گڑت لگتی ہے، آپ تجزیہ کیجئے دنیا کا، لوگوں سے ملیے، بات کیجئے، آپ غریب اور امیر کے فرق کو جانچیے، ان کو سمجھنیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو 70-80% کہانیاں اسی قسم کی نظر آئیں گی. جی ہاں، یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ کوئی من گڑت نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ 100% ہی سچی کہانی ہے، لیکن یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، یہ آئینہ ہے ہمارے اس ملک کا، ہمارے لوگوں کا آئینہ ہے. غریب اور امیر کا فرق ہے جو کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ غریب کیا ہے اور امیر کیا ہے. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، پیسہ کیا کر سکتا ہے، اور لوگ پیسے کو کیا کیا اہمیت دیتے ہیں. بہرحال کہانی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جب میری سالی اور میری بیگم کو اب کسی بات پہ اعتراض نہیں تھا، مبین اور نہیں تو کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اب ہمارے گھر میں کیا جو ہے وہ کھچڑی پک رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ بیوی اور سالی دونوں ہی میری بیویاں بنی ہوئی ہیں، اور دونوں کے ساتھ میرا یکساں سلوک چل رہا ہے، ان کے ساتھ میری ایک ہی جیسی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. اور اب تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ شاید ایسی بات تھی کہ ہمیں بہت احتیاط جو ہے وہ برتنی پڑ رہی تھی، کیونکہ مجھے تو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں میری سالی کے بھی بچے نہ پیدا ہو جائیں. تو اس لیے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ان معاملات میں احتیاط جو ہے کروا رہا تھا. پھر اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت گزرتا رہا اور ہمارے معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے. پھر ایک اور بات ہوئی، اور وہ یہ بات ہوئی کہ جو
باپ تھا ماہم کا اور میری سالی کا جو باپ تھا وہ فوت ہو گیا۔ جی ہاں، جو فالج کا مریض تھا وہ چل بسا، تو ہمیں پاکستان اس کام کے لیے جانا پڑا۔ بچے ہم نے فوری طور پر نہید کے حوالے کیے، کیونکہ بچے اب اتنے سیانے تھے کہ وہ نہید کے پاس رہ سکتے تھے اور ہم بچوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جانا چاہتے تھے۔ میں ماہم کو اور اپنی سالی کو لے کر کے پاکستان گیا، لیکن چند دنوں کے لیے۔ جب میں وہاں پر گیا تو مجھے تو وہاں کے رنگ ڈھنگ ہی جو ہے وہ بہت بدلے ہوئے نظر آئے۔ ان لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا، اچھی گاڑی لے لی تھی، اچھا کھانا پینا تھا۔ باپ فوت ہو گیا تھا تو ان لوگوں کو کچھ زیادہ فکر ہی نہیں تھی، وہ تو شکر کر رہے تھے کہ جان چھوٹی ہے ایک فالج کے مریض سے، جو کہ مسلسل جو ہے ہمارے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ تو جب یہاں تک ان باتوں کی نوبت پہنچ گئی تو اس کے بعد جو ہے میں جب وہاں سے واپس آنے لگا، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں اپنے والدین کے گھر بھی گیا، یعنی میری والدہ سے میں جا کر کے ملا، اپنی بہنوں سے ملا جہاں جب ان کی شادیاں ہوئی تھیں، ان لوگوں سے ملا، اپنے بھائیوں سے ملا جو کہ اب ویل سیٹلڈ تھے، ہر کسی چیز کی کمی اب ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ ہمارے پاس گھر تھے، گاڑیاں تھے، ہر چیز تھی، ہر چیز کی سہولت ہمارے پاس موجود تھی۔ وہ رشتہ دار جو کبھی ہم لوگوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اب ہم لوگوں کو نگاہ حسرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اب میں نے وہاں سے جب واپسی کا ارادہ کیا تو میں کہنے لگا کہ میں واپس جاؤں گا، تو میری نورین، جی ہاں جی، 20 سال پہلی والی میری نورین، جو کہ اب رشتے میں میری ساس لگتی تھی، مجھے کہنے لگی کہ شاداب، میں اب یہاں پہ رہ کر کیا کروں گی؟ ایک شوہر تھا میرا، وہ بھی چل بسا ہے، ہو سکے تو مجھے بھی تم اپنے پاس بلوا لو۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کوشش کروں گا۔ میں واپس آ گیا اور پھر میں نے آ کر کے ماہم سے اور اپنی سالی سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ اب اس کو کیسے بلواؤں؟ یہ آئے گی تو ہماری کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکے گی اور ساری باتیں جو ہیں وہ اس کو 1 منٹ میں سمجھ آ جائیں گی، اور وہ میری ہم عمر ہے، میری عمر کی ہے، جہاں دیدہ ہے، اس نے زمانہ دیکھا ہے، تو وہ اچھی طریقے سے ہر بات کو سمجھ سکے گی اور ہر بات کو کر سکے گی۔ ان باتوں کو لے کر کے ماہم اور میری سالی بھی پریشان تھیں، لیکن انہوں نے پھر مجھے ایک بات کہی جو کہ مجھے سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایسا ہے کہ کچھ دن کے لیے ہم جو ہے وہ بچوں کو وہ ناہید کے گھر چھوڑیں گے، اور ہم جو ہے نا دونوں ہی اسے ملیں گی، اور پھر جب کوشش کریں گے اس بات کو لے کر کے اسے سمجھائیں، اور پھر بچے اور سب کچھ اس کے سامنے لے آئیں گے۔ امید ہے کہ وہ اس بات کا جو ہے وہ اعتراض بھول جائے گی، بچوں کو دیکھ کر کے شاید اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ نہیں، اب جو ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے۔ میں نے ان کی باتوں سے اتفاق کر لیا، کیونکہ بچے جو ہے وہ نہید اور مبین کے ساتھ بھی گلے ملے ہوئے تھے، ہمارے پاس رہیں یا ان کے پاس رہیں، بچوں کو کچھ خاص زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایسے بچے نہیں تھے کہ وہ صرف ماں باپ سے ہی چمٹ کے رہیں، بلکہ وہ ایسے بچے تھے کہ وہ نہید اور مبین کے ساتھ بھی ان کی اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ ہم بچوں کو چھوڑ کر ہی پاکستان گئے تھے، تو ہمارے آنے پر بھی بچوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یعنی بچے وہ اتنے سیانے بھی تھے اور اتنے چھوٹے بھی تھے کہ وہ آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ اٹیچ ہو چکے تھے، اور ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ لہٰذا اب میں نے ماہم اور اپنی سالی کے کہنے کے اوپر اپنی ساس کو بھی یہاں پر بلانے کا بندوبست شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب میں اپنی ساس کو یہاں پر بلاؤں گا تو اس کے ساتھ اس کی باقی کی 2 بیٹیاں بھی آئیں گی۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ ابھی تک کسی ان لڑکیوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ان کا بھی ساتھ میں آنا جو ہے وہ بنتا تھا۔ لہٰذا پھر میری کوششیں رنگ لائیں، اور تقریباً 6 سے 7 ماہ کی مسلسل کوششوں اور میرے ان کو مکمل طور پر سبق پڑھانے کا، کیونکہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ بنوا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، میری حرف بحرف ہدایت پر عمل کرنے کے بعد میری ساس اپنی باقی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گھر کے لیے آ گئی۔ یہاں پر جب وہ آئی تو اچھا، میں یہاں پر ایک چیز اور اضافہ کر دوں کہ نہید اور مبین کے اپنے بھی 3 بچے تھے، جو کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گل مل کے رہتے تھے، اسی لیے تو بچے آپس میں مل جاتے تھے تو زیادہ جو ہے وہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ماں باپ سر پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اب میری ساس اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہاں پر آ چکی تھی، اور پھر میری 4 مطلب ایک میری بیوی اور 3 میری سالیاں بھی یہاں پر اکٹھی ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد میری ساس بھی یہاں پر آ چکی تھی۔
میری ساس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماہم میری بیوی ہے اور میں ماہم کے ساتھ جو ہے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ پتہ تو میری ساس کو اب اس بات کا بھی نہیں تھا کہ بیوی کے علاوہ سالی بھی میں نے نہیں چھوڑی تھی، اور سالی کے ساتھ بھی میرا وہی تعلق تھا جو کہ بیوی کے ساتھ تھا، لیکن اس میں سالی کی اپنی رضامندی مجھ سے زیادہ شامل تھی۔ میں شاید سالی کے اتنے نزدیک نہ ہوتا جتنے نزدیک وہ میرے ہو چکی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہا، اور کچھ عرصے تک تو ہماری باتوں پر پردہ پڑا رہا، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ یہاں پر آنے کے بعد جب انہوں نے ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور ہمارے معاملات دیکھے تو میری ساس بھی اب تو بچ جاتی تھی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میری ساس نے مجھ سے بڑی ہی عجیب و غریب بات کی۔ یہ بات کیا تھی کہ اس روز ماہم اپنی تمام بہنوں کو لے کر کے شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی تھی، اور وہ یہاں کی کسی مارکیٹ سے شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نورین نے اپنی بیماری کا بہانہ کیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، تو نورین اس روز میرے پاس رک گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے جب کہ میرے سامنے بیٹھی تو نورین نے مجھ سے ایک بات کہی۔ اس نے کہی، شاداب تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ مجھے پتہ تھا کہ تم جوانی میں ہی مجھے پسند کرتے تھے، لیکن اس وقت تمہاری میری شادی نہیں ہو سکی، اور تمہاری شادی جو ہے میری شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تم مجھ سے کبھی یہ بات کہہ نہیں پائے۔ مجھے اس بات کی سمجھ تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ بات ہمارے درمیان اس وقت ہو نہیں سکی۔ میری شادی کسی اور جگہ ہو گئی، اور تم کسی اور جگہ جو ہے، یعنی کہ تم باہر کی دنیا میں چلے آئے، اور پھر تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ کیا تمہیں میں اتنی پسند تھی؟ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے؟ شاداب، آج میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، لیکن میں انہیں آسانی سے منا لوں گی۔ تم اگر آج مجھے اپنانا چاہو، میرا شوہر بھی نہیں رہا، اور آج تمہارے پاس کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اگر تم مجھے آج اپنانا چاہو تو میں جی جان سے تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یقین کرو، میں بھی تم سے محبت کرتی تھی، لیکن میں اپنے والدین کے آگے بول نہیں سکی۔ انہوں نے میری شادی کسی اور جگہ کروا دی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میں من ہی من میں تمہیں پسند کرتی تھی۔ تم اس بات کو مانو یا نہ مانو۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ اب نورین کے منہ سے اس عمر میں ادا ہو رہی تھی جب کہ وہ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ وہ 4 جوان بیٹیوں کی ماں تھی، اور یہاں پر میرے پاس اٹلی میں میرے اپنے ہی گھر میں بیٹھی تھی۔ میرا لاکھوں کروڑوں کا بزنس تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آج اس کے منہ سے یہ جو باتیں ادا ہو رہی تھیں، یقین کریں آج سے 20 سال پہلے اس کے منہ سے یہ باتیں سننے کے لیے میں ترس گیا تھا۔ میں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کس کس انداز میں سنبھالا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو کس کس انداز میں کور کیا تھا۔ لہٰذا اس کی بات سن کے میں مسکرایا، اور میں نے کہا کہ دیکھو نورین، یہ بات سچ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، یہ پسند جو میں تمہیں کرتا تھا، میری تم سے شادی نہیں ہو سکی۔ تمہاری شادی کسی اور جگہ ہو گئی، میں باہر کے ملک آ گیا، لیکن تم یقین کرو میں نے نورین سے شادی کی ہے۔ نورین میری بیوی ہے، اور میں نورین کا شوہر ہوں۔ کہنے لگی، کیسے؟ تم میرے شوہر کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے کسی اور نورین نام کی لڑکی سے شادی کی ہے؟ لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نورین نہیں ہے جو کہ مجھے دکھائی دے۔ میں نے کہا کہ تم اگر جاننا ہی چاہتی ہو اور سننا ہی چاہتی ہو تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری جو بڑی بیٹی ہے ماہم، وہ بالکل تمہاری کاربن کاپی ہے، بالکل تمہارے جیسی دکھتی ہے۔ کہنے لگی، ہاں یہ تو بالکل ہے، جیسے میں جوانی میں دکھتی تھی وہ اب اس عمر میں بالکل ویسی ہی دکھتی ہے۔ تو میں نے کہا، ایسا ہے نورین صاحبہ کہ میں نے ماہم سے شادی کر رکھی ہے، اور میں ماہم کا شوہر ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہم تو تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، اور تم نے ماہم سے شادی کیوں کر لی؟ میں نے کہا، دیکھو
ماہم سے میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، جو بھی ہوا ماہم کی رضامندی سے ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ میں نے نورین سے شادی کرنی تھی نا، تو نورین تو اس وقت مجھے میسر نہیں تھی، تو ماہم جو تھی وہ نورین کی کاربن کاپی تھی، اور میں نورین سے شادی کر کے اپنا گھر بسا چکا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے اسے شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتا دی۔ وہ تو شاید اپنے لیے کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ شوہر رہا نہیں ہے اور اب آ گئی ہے یہاں پر، تو لاکھوں کروڑوں کے بزنس مین کے ساتھ وہ اپنا گھر بسا لے گی، رنگ رلیاں منائے گی، لیکن میں نے اس کی اوسوں پر اب پانی پھیر دیا تھا۔ 20 سال کا انتقام اب پورا ہوا تھا، لہٰذا اب میری دولت، روپے، پیسے اور میری حیثیت نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس نے بہت جلد اس بات کو تسلیم کر لیا کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ماہم بھی گھر واپس آ چکی تھی اور میری باقی کی سالیاں بھی گھر پہنچ چکی تھیں، باتیں کھل چکی تھیں اور باتیں اس حد تک ہو چکی تھیں کہ سب کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے، ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ نورین کچھ مرجائی سی رہنے لگی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے من میں ایک احساس ہوا کہ شاید واقعی اس کی بات میں کچھ سچائی ہو، وہ واقعی آج سے 20 سال پہلے جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کا پیار ہوں، لیکن وہ اپنے والدین کے آگے واقعی مجبور ہوگی اور اس نے مجھے بتایا نہ ہو سکتا ہے یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بات من گھڑت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ جب سے اسے اس شادی کا پتہ چلا تھا اور پھر ہم لوگ بچے بھی ناہید کے گھر سے اپنے گھر لے آئے تھے اور مبین اور ناہید بھی یہاں پہ آنے لگے تھے، تو یہ باتیں تمام جان کر کے اب میں نے دیکھا تھا کہ وہ کچھ خوش نہیں تھی، اسے میں زیادہ تر اداسی دیکھتا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آگے بڑھ کر کے اس کی اداسی کو دور کر دوں۔ ایک دن جب کہ پھر ماہم اور باقی سارے لوگ گھر سے باہر تھے اور کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس روز میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور ساتھ ہی میں نے نورین کو بھی اشارہ کروا دیا کہ وہ بھی کسی بہانے سے گھر رک جائے، لہٰذا ہم دونوں اس روز گھر پر تھے اور ماہم جو تھی وہ اپنی باقی بہنوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ پھر نورین گھر میں اکیلی تھی، میں تھا، اور پھر ہمارے 20 سال پرانے جذبات دوبارہ جاگ اٹھے۔ میں نے نورین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بات کو دیکھ کر کہ وہ کسمسائی اور مجھ سے اپنی آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ ایک ناکام سی کوشش تھی، اور پھر یہ کوشش اس کی طرف سے ختم ہو گئی۔ جب تک ماہم اور میری سالیاں واپس آئیں اس وقت تک میں اور نورین آپس میں ایک نیا رشتہ قائم کر چکے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا یہ رشتہ بھی پروان چڑھنے لگا۔ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ماہم کے بعد ماہم کی بہن تھی اور ان کو تو سارے حالات کا علم تھا۔ پھر نورین کی بھی بات زیادہ عرصہ چھپی نہ رہ سکی اور سب کو پتہ چل گیا کہ نورین کے ساتھ بھی میرے وہی تعلق ہیں جو کہ ماہم اور اس کی بہن کے ساتھ تھے۔ میری سب سے آخر والی 2 چھوٹی سالیاں ہی بچی تھیں جو کہ ابھی تک جن کو میرا ہاتھ نہیں لگا تھا، اور وہ مجھ سے بچی ہوئی تھی اور میں ان سے بچا ہوا تھا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو پھر آخر کار انہوں نے بھی اپنے رنگ ڈنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اب تو اس گھر میں جو تھی وہ میری دن جو تھا وہ عید کا تھا اور رات جو تھی وہ شب رات کی تھی۔ 4 سالیاں جو تھیں، 3 سالیاں میری بیوی کے جو علاوہ 3 سالیاں تھیں، میری ساس تھی۔ اب تو ہر کوئی جو تھا وہ میرے ہی گن گاتا پھر رہا تھا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ میرے مکمل طور پر میری سیٹنگ چل رہی تھی۔ ہر ایک جو تھی اب وہ جس کو بھی میں چاہتا تھا بس اشارہ کرنے کی دیر تھی اور وہ میرے خدمت میں کسی علادین کے چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ پیسے کی پاور تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا یا میرے ساتھ کیا ہوگا یا میں کہاں تک جو ہے اس سلسلے کو لے کر کے آگے بڑھوں گا، لیکن میں نے اپنا انتقام، اپنا سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ میں آج ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا کہ جنہوں نے غربت سے اٹھ کر ایک کامیابی حاصل کی تھی۔ میں آج
امیر بھی تھا، دولت مند بھی تھا، عیش و عشرت سے زندگی بھی گزار رہا تھا، کھانا پینا سب کچھ تھا۔ ایک نورین کی جگہ اب مجھے 5 مل گئی تھیں۔ میں نے ایک نورین کھوئی تھی آج سے 20 سال پہلے، لیکن اس روپے نے جو کہ میں نے یہاں پر آ کر کے کمایا تھا اور لاکھوں کروڑوں پتی ہو گیا تھا، مجھے ایک نہیں 5 نورین دے دی تھیں۔ جی ہاں، 5 نورین۔